اب اس کے بعد میں المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے ناظم تعلیمات مفتی شاہد علی قاسمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور طلبہ کے درمیان اسناد کی تقسیم کے سلسلے میں اعلانات فرمائیں، اور مولانا محمد ارشد قاسمی صاحب استاذ شعبہ انگریزی ان کا تعاون فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جلسہ تقسیم اسناد ہے، اور جن فضلاء نے اس سال 2 سالہ کورس مکمل کیا ہے اور کسی خاص موضوع پر اپنا مقالہ پیش کیا ہے اور جمع کیا ہے، خاص طور پر انہیں سندیں دی جا رہی ہیں اور مومنٹو بھی پیش کیا جا رہا ہے، تو میں ان طلباء کرام کا نام لیتا ہوں۔ یہ طلباء آتے جائیں اور اپنے اسناد کو مومنٹو کے لیتے جائیں۔ سب سے پہلا نام ہے فقہ دوم کے طالب علم ابرار صالح قاسمی، جن کا مقالہ ہے سورہ مائدہ میں مذکور فقہی احکام کا تفصیلی جائزہ۔ اردو زبان میں 211 صفحات پر مشتمل ہے جو انہوں نے کام کیا ہے، تو وہ جلدی آ جائیں۔ دوسرا نام ہے فیاض احمد صورتی، فاضل جامعہ اسلامیہ صوفی باغ۔ ان کا موضوع ہے عمل اہل مدینہ کا تعارف اور الموطا میں اصول کا استعمال۔ یہ ایک اہم موضوع تھا جو انہوں نے مکمل کیا ہے۔ 217 صفحات پر مشتمل ان کا یہ مقالہ ہے۔ تیسرا نام ہے اویس فلاحی، فلاح دارین ترکسر کے فاضل ہیں، نواپور سے ان کا تعلق ہے۔ مشترکہ اور جداگانہ خاندانی نظام، یہ ان کا موضوع رہا ہے۔ 100 سے زیادہ صفحات پر مشتمل ان کا مقالہ تھا۔ چوتھا نام ہے اسامہ فلاحی۔ اسامہ فلاحی گودرا سے تعلق رکھتے ہیں۔ 172 صفحات پر مشتمل ان کا مقالہ ہے صحابہ کے مابین فقہی اختلافات۔ اس کے بعد عمران فلاحی اندور، مذاہب اربعہ کے درمیان مشترک قواعد اصولیہ، یہ موضوع رہا ہے ان کا، یہ اپنی سند حاصل کریں۔ اسماعیل بن عبداللہ کچھ بھج گجرات، فاضل جامعہ نظیریہ کاکوسی، ان کا موضوع رہا ہے سرکاری اسکیمات سے استفادہ۔ اس کے بعد محمد حذیفہ مظاہری اندوری، ان کا موضوع ہے مدارس اسلامیہ کا مالیاتی نظام، احکام و مسائل۔ 100 سے زیادہ صفحات پر مشتمل ان کا مقالہ ہے۔ محمد سلمان قاسمی محبوب نگر، ان کا مقالہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ اور آپ کا علمی و فقہی مقام و کارنامہ۔ 205 صفحات پر مشتمل ان کا مقالہ ہے۔ محمد میزان الرحمن قاسمی ندوی، یہ ان کا مقالہ عربی زبان میں ہے، 300 صفحات پر مشتمل ہے۔ برہان الدین المرغینانی و کتابہ الہدایہ، یہ ان کا موضوع ہے، انہوں نے کام مکمل کر لیا ہے۔ سعید احمد خان ندوی، ان کا مقالہ بھی عربی زبان میں ہے، 276 صفحات پر مشتمل ہے۔ قضایا فقہیہ مستجدہ تناولها فقیہ النوازل الشیخ خالد سیف اللہ الرحمانی، یہ ان کا موضوع رہا ہے۔ محمد اکرام الحق ندوی، ان کا مقالہ بھی عربی زبان میں ہے، 185 صفحات پر مشتمل ہے۔ الامام الکاسانی و معاصرہ العلمیہ بدائع الصنع نموذجاً، یہ ان کا موضوع رہا ہے جنہوں نے مکمل کیا ہے۔ صلاح رحمانی، یہ دارالعلوم لوناواڑہ کے فارغ ہیں، ان کا موضوع ہے سد ذرائع پر مبنی جدید مسائل و احکام۔ 162 صفحات پر مشتمل ان کا مقالہ ہے۔ سامی رحمانی، دارالعلوم حسن رحمانی، یہ بھی دارالعلوم لوناواڑہ کے فارغ ہیں۔ فقہ حنفی کے بعض بنیادی مراجع کا تعارف، یہ ان کا موضوع رہا ہے، 144 صفحات پر مشتمل ان کا مقالہ ہے۔ طارق بن علی حسین خان، فاضل ادارے دینیات ممبئی، ان کا موضوع ہے جدید الیکٹرانک ذرائع آمدنی اور ان کے احکام۔
80 صفحات پر مشتمل ان کا مقالہ مکمل ہوا ہے۔ آصف احمد قاسمی، یہ ان کا موضوع رہا ہے امور قضاء میں الیکٹرانک وسائل سے استفادہ۔ 160 صفحات پر مشتمل ان کا مقالہ ہے۔ احمد بلال قاسمی، ان کا موضوع ہے سنت، مراد و اہمیت اور تشریعی حیثیت۔ 200 صفحات پر مشتمل ان کا مقالہ ہے۔ محمد فیصل حمام قاسمی، 214 صفحات پر مشتمل ان کا مقالہ ہے۔ ان کا موضوع رہا ہے آن لائن مناکحات و معاملات، احکام و مسائل۔ اردو زبان میں ان کا مقالہ ہے۔ شیخ عبداللہ ندوی کڑپا، انہوں نے انگریزی زبان میں 110 صفحات پر مشتمل اپنا مقالہ لکھا ہے پریزنٹ ورلڈز اکنامک سسٹم اینڈ اسلام، یہ ان کے مقالے کا موضوع رہا ہے۔ اس کے بعد محمد امداد اللہ قاسمی، ان کا مقالہ ہے عرف و عادت پر مبنی جدید مسائل، صفحہ 217 صفحات پر مشتمل ان کا مقالہ ہے۔ محمد عابد قاسمی، ان کا مقالہ ہے دور حاضر میں سوشل میڈیا کا کردار، 150 صفحات کے قریب ان کا مقالہ ہے۔ اگلا نام ہے سید امین الدین سبیلی، ان کے مقالے کا موضوع رہا ہے طلاق کے مسائل فقہ شافعی کی نظر میں۔ محمد یحییٰ اشرفی، ان کا مقالہ ہے قضایا فقہیہ للاقلیات المسلمہ الفرنسیہ، چونکہ یہ ری یونین میں رہتے ہیں اور انہوں نے اپنا مقالہ اس موضوع پر مکمل کیا ہے، 120 صفحات پر مشتمل عربی زبان میں۔ انہوں نے جامعہ اشرفیہ ری یونین میں اپنی تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے تعارف و خصوصیات، تو یہ فقہ دوم کے یہ طلبہ تھے، فضلاء تھے، جنہوں نے قیمتی موضوعات پر حضرت مولانا کے منتخب کردہ عناوین پر اپنا مقالہ سپرد کرتاز کیا اور اس کی تکمیل کی ہے، اس لیے انہیں یہ سندیں دی گئی ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ شعبہ تحقیق کا تفصیلی تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، تو شعبہ تحقیق میں اس سال جن 2 فضلاء کو رکھا گیا تھا، مولوی شکیل احمد ندوی اور مولانا محمد حذیفہ رحمانی، ان دونوں حضرات کو مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو مولوی شکیل احمد ندوی اور مولوی محمد حذیفہ رحمانی یہ دونوں تشریف لائیں اور اپنا مومنٹو حاصل کریں۔ الاختصاص فی الدعوہ واللغۃ الانجلیزیہ، یہ 2 سالہ کورس ہے، اس کا تعارف آپ کے سامنے آیا تھا۔ اس شعبے کے اندر اس وقت 6 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ عبد الرحمن ندوی، وہ آئیں اور اپنی سند اور مومنٹو حاصل کریں۔ عبد الرحمن ندوی۔ محمد فاضل حسامی، محمد فاضل حسامی۔ مصعب احمد قاسمی، مصعب احمد قاسمی۔ محمد صبغت اللہ قاسمی، محمد صبغت اللہ قاسمی۔ محمد شاہد فاضل ہدایت الاسلام علی پور۔ یہ سب فضلاء اپنی سند اور مومنٹو حاصل کریں۔ مظہر امام، مظہر امام قاسمی۔ اب ان طلبہ کرام کا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے سال گزشتہ تکمیل افتاء کا 1 سالہ کورس مکمل کیا ہے، اور انہوں نے فون پر مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ میں آنے والا ہوں، مجھے سند چاہیے، تو ان کے رابطے کی بنیاد پر ان کی سندیں بنائی گئی ہیں۔ یوں تو 60 کے قریب تکمیل افتاء کرنے والے طلبہ تیار کی گئی ہیں، میں ان کے نام لیتا ہوں، جو موجود ہوں وہ اپنی سند یہاں حاصل کر لیں۔ محمد عبد المظفر، محمد عبد المظفر بن محمد عبد المجید حیدرآباد، وہ آئیں، اگر موجود ہوں تو سند حاصل کر لیں۔ محمد عبد الستار، محمد عرفان بن محمد عقیل ناندیڑ خلیل اللہ کریم نگر، وہ موجود ہوں تو آ جائیں۔ احمد صدیقی بن وجہ القمر دہلی، احمد صدیقی بن وجہ القمر دہلی۔ اکرم خان بن امین خان شاہجہاں پور، موجود ہوں تو سند لینے کے لیے یہاں آ جائیں۔
محمد زید بن خالد محمد رائے سین مدھیہ پردیش، زین العابدین بن اعجاز قریشی رائے سین مدھیہ پردیش، رضوان اللہ بن بلال احمد پورنیا، محمد اظہر الدین بن عبد الرزاق اجین مدھیہ پردیش، اسرار بن اسحاق بناسکانٹھا گجرات، عبید الرحمن بن ذکی احمد پونے، عبید الرحمن بن ذکی احمد پونے، کلیم اللہ بن رشید احمد حیدرآباد، حسین علی بن وارث علی حیدرآباد، حسین علی بن وارث علی حیدرآباد، محمد صوبان بن محمد سلیم بڑودہ گجرات، یونس بن علاء الدین کلہاپور، یونس بن علاء الدین کلہاپور، مشفق عالم بن رئیس الدین کشن گنج، مصعب احمد بن رئیس احمد بلرام پور، محمد عمران بن انور الدین پلنی، اکبر رشید شیخ بن رشید شیخ پونے، سلطان بن مشتاق بھوپال، سلطان بن مشتاق بھوپال، چاند پاشا بن حسین پاشا گلبرگہ، شیخ صادق بن خواجہ محی الدین گنٹور، عثمان بیگ منعم بیگ شاہجہاں پور، ابراہیم بن احمد علی مرحوم شاہین نگر، موجود ہوں تو آ جائیں، طلحہ بن عبد الحفیظ کرنول، اب مدرسہ عبداللہ بن مسعود کے فضلاء اور جن خواتین نے عالمہ کورس مکمل کیا ہے، اب انہیں سند دی جا رہی ہیں اور مومنٹو دیا جا رہا ہے۔ تو اس میں 3 حضرات ہیں اور 15 خواتین ہیں۔ خواتین کے جو سرپرست یہاں موجود ہوں گے وہ سندیں حاصل کر لیں۔ پہلا نام ہے مولوی انعام الحسن SSC B.Ed، وہ آئیں اور اپنی سند حاصل کریں اور مومنٹو بھی حاصل کریں۔ مولوی حافظ محمد شفیق، اچھا اس وقت انہیں مومنٹو دیا جا رہا ہے، سند انہیں بعد میں دی جائے گی۔ حافظ محمد شفیق وہ آ جائیں اور اپنا مومنٹو حاصل کریں۔ مولوی عبد القدیر ابرار BA LLB فائنل ایئر، BA LLB فائنل ایئر۔ عالمہ کورس مکمل کرنے والی یہ خواتین ہیں۔ محترمہ پروین بیگم، محترمہ پروین بیگم، ان کے سرپرست جو بھی ہوں آ جائیں۔ محترمہ بشرا ریاض، بشرا ریاض، ان کے سرپرست موجود ہوں تو تشریف لائیں۔ سلمہ بیگم MA B.Ed، محترمہ سلمہ بیگم MA B.Ed۔ محترمہ رشیدہ فرحین SSC، یعنی یہ وہ خواتین ہیں یا وہ لڑکیاں ہیں جو یعنی زیادہ معمر خواتین بھی پڑھتی ہیں اس میں، تو کچھ تو SSC کر رہی ہیں، کوئی فارغ بھی ہیں، انٹرمیڈیٹ کر چکی ہیں، اس طرح کی خواتین اور لڑکیاں ہیں۔ محترمہ عائشہ مہروین، BCom CA، انہوں نے یہ کورس مکمل کیا ہے۔ محترمہ زکیہ احمد اللہ انٹرمیڈیٹ،
محترمہ ذکیہ امت اللہ انٹرمیڈیٹ، محترمہ رابعہ تبسم، محترمہ رابعہ تبسم، محترمہ فریدہ بیگم BSc، محترمہ تسنیم سلطانہ BA اردو، محترمہ سیدہ سمیحہ زبیر علی، محترمہ تسنیم سلطانہ، محترمہ تسنیم سلطانہ BA اردو، محترمہ سیدہ سمیحہ زبیر علی BSc، محترمہ یاسمین، محترمہ یاسمین MA اردو، محترمہ عصمت آرا گریجویٹ، عصمت آرا گریجویٹ، محترمہ سمینہ سلطانہ MA، اعلان تو ہو گیا ہے جی، محترمہ سمینہ سلطانہ MA، محترمہ رحیمہ تفخم، محترمہ رحیمہ تفخم انٹرمیڈیٹ، آخری نام ہے سیدہ طاہرہ احسن، سیدہ طاہرہ احسن MA B.Ed، MA B.Ed، جو ہے وہ آخری تو مہمان کے لیے جناب عارف باللہ شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم، خلیفہ حضرت شاہ وسیع اللہ نور اللہ مرقدہ، ان کی خدمت میں ایک نشان امتیاز یادگار کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت الاستاذ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم سے گزارش ہے کہ آپ حضرت کو مومنٹو پیش فرمائیں۔